بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، آج اس کا 6واں حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں میں نے ابلیس یا نفس امارہ کو شروع کیا تھا۔ آج بھی اس کا تسلسل جو ہے، بقیہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ ٹائم ملا تو ہم ابلیس یا نفس امارہ کی پہلی فریب کاری بھی اس میں ذکر کریں گے۔ تو پچھلے ایپیسوڈ کا جو آخری حصہ تھا، میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کچھ آخری جو چیزیں تھی وہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم ذہن کو تازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس کا جو مکالمہ ہے یہ حالی ہے، کالی نہیں ہے۔ یعنی اس حالی مکالمے سے اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ ابلیس یعنی نفس امارہ ذاتی منفعت کوشی اور انفرادی لوٹ گھسوٹ کا حکم کرتا رہتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص خود تو زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا ہے اور دوسرے کو کم سے کم دینا چاہتا ہے۔ اس طرح ہر حالت میں زد پڑتی ہے کمزور محنت کشوں پر کہ انہیں ان کی محنت کا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے ناہموار نظام میں محنت کش بھی اسی ڈگر پر چل نکلتے ہیں کہ کام تھوڑا کریں اور اجرت پوری لیں، لیکن اس طرح توازن برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ انفرادی منفعت کوشی کے خلاف اجتماعی توازن کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ابلیس کی چوطرفہ یلغار کا یہ جواب دیا گیا ہے 7/18 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے بزبان حال کہا کہ تو اس حالت سے نکل، تو ذلیل دھتکارا ہوا ہے۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ اس نوع میں سے جو لوگ تیری اتباع کریں گے، انہیں یعنی نفس امارہ کی اطاعت کرنے والوں میں تم سب کے سب جہنم کو میں بھر دوں گا۔ تم ایسے جہنمی معاشرہ میں گرفتار ہو جاؤ گے جس میں ہر طرف فتنہ و فساد اور عدم اطمینان کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ تو اس میں جو اس آیت میں پہلا نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس حقیقت سے کسی کو مجال انکار نہیں کہ نفس امارہ کی اتباع کرنے والوں کو ہر آن ذلت اور دھتکار کے سوا کوئی اور مقام حاصل نہیں۔ دوسرا لفظ جو جہنم آیا ہے، تو جہنم کا معنی عام طور پر لیا جاتا ہے دوزخ، اور دوزخ سے مراد دی جاتی ہے اخروی عذاب کی آگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے دونوں عذابوں کو النار کہا ہے، جیسے کہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما
اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا لے۔ دنیا میں فتنہ و فساد ہے، دنیا میں فتنہ و فساد سے لبریز معاشرہ اور عدم اطمینان میں بھی ایک ایسی آگ کا عذاب ہے جو ذہنوں کو جلاتا ہے، جہاں انسانی بنیادی حقوق خصوصاً خوراک، لباس اور رہائش کا عدم توازن زوروں پر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے ابتدا ہی میں اپنے نبیوں کی معرفت حکم دے دیا تھا۔ تو اگلی آیت مجیدہ میں یعنی 7/19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ 7/19 ہم نے اپنے انبیاء کی معرفت حکم دیا کہ اے آدم سربراہ ریاست تو اور تیرے ساتھی یعنی عوام متوازن معاشرہ جنت میں پرسکون رہو، اور تم دونوں یعنی تو اور عوام میں اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس انکار و تکبر کے شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ذاتی مفاد پرستی میں پڑ کر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں چند پوائنٹس سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہاں جو لفظ یا آدمو سے ما قبل کلنا بھی محذوف ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور انبیاء کا واسطہ بھی محذوف ہے، کیونکہ نمبر 2 یہاں جو لفظ آیا ہے آدمو، یہاں آدموں سے مراد حضرت آدم اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ سربراہ ریاست مراد ہیں، کیونکہ عربی ادب میں آدم کا معنی سربراہ سلطنت بھی ہے، نوع آدم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم سلام علیہ بھی ہیں، مگر یہ معنی الگ الگ مقام پر موقع محل کے مطابق مراد ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم اس لیے مراد نہیں ہے کیونکہ اسی قصہ آدم میں سورہ طٰہٰ میں آیا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ 20/121۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن مجید کا یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے کسی ایک پر نہیں لگ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء کرام کے متعلق اعلان کر رکھا ہے کہ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون 21/26 اور 27۔ وہ سب کے سب نبی جو تھے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے واجب التکریم بندے تھے، وہ بات میں بھی اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اور ان کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اٹھتا تھا۔ پس وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ 20/121 میں آدم سے مراد سربراہ ریاست ہے، جس نے خلافت ترک اور ملوکیت قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تیسرا لفظ جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے زوج کا معنی میں نے کیا ہے ساتھی۔ اس لفظ کا مستقل معنی ہے ہی ساتھی۔ میاں بیوی کو زوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے زندگی کے ساتھی ہیں۔ سربراہ ریاست کے ساتھی عوام ہیں، اور یہاں ریاست کے متوازن نظام کی ابتدائی کڑی بتائی گئی ہے۔
سربراہ ریاست اور عوام میں کوئی غیریت نہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ضروریات زندگی کے لحاظ سے وہ بالکل سربراہ ریاست کے برابر حقوق ربوبیت کے حقدار ہیں۔ چوتھا پوائنٹ اس میں ہے الجنہ۔ تو جنہ کا معنی میں نے کیا ہے جنتی معاشرہ۔ قرآنی ثبوت کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت ذیل آپ ملاحظہ فرمائیں، جو کہ 20/118 119 میں ہے، جس میں جنت کی یہ تعریف بتائی گئی ہے: اِنَّا لَکَ أَلَّا تَجُوعَ فِیہا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّکَ لَا تَظْمَأُ فِیہا وَلَا تَضْحَىٰ۔ جنت وہ ہے کہ بے شک تیرا حق ہے کہ نہ تو اس میں بھوکا رہے گا نہ ننگا، اور بے شک نہ تو اس میں پیاسا رہے نہ بے مکان ہو، تاکہ نہ تو دھوپ میں جلے۔ پس قرآن کریم نے ایسے متوازن معاشرے کو دنیا کی جنت کہا ہے، جس میں کوئی فرد بشر خوراک، لباس، پیاس اور رہائش کی 4 بنیادی ضروریات سے محروم نہ ہو، بلکہ ان چاروں کا اسے قانوناً مساویانہ حق حاصل ہو۔ 5واں لفظ اس میں آیا ہے کلا اور شیتما۔ اس کے تثنیہ کے صیغوں میں جو سربراہ ریاست اور عوام کے مساویانہ حقوق رہائش و معاش کی ضمانت دی گئی ہے، اس سے معاشرہ کے خاص و عوام مراد ہیں، حضرت آدم و حوا مراد نہیں ہیں، کیونکہ یہاں میاں بیوی کے حقوق کی وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ افراد معاشرہ اور سربراہ ریاست کے مساوی حقوق کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ریاستی نظام کے قیام کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن چونکہ اس نظام میں رزق کے سرچشموں پر سربراہ ریاست اور اس کے عمال کا قبضہ اور اقتدار ہوتا ہے، وہ نشہ اقتدار میں بدمست ہو کر عوام کے حقوق ربوبیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے فاکولا من حیث شئتما کے تثنیہ کے صیغوں میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ تم دونوں خاص و عوام کے حقوق ربوبیت مساوی متعین کیے گئے ہیں۔ 6واں پوائنٹ اس میں آیا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ ان الفاظ میں شجر ممنوعہ فاکولا من حیث شئتما کی ضد انفرادی مفاد پرستی ہے، جس کی ابتدا اجتماعی حقوق ربوبیت کے انکار اور طبقاتی استکبار سے ہوتی ہے۔ کتب روایات میں اسرائیلیات کا دیا ہوا تصور صحیح نہیں کہ شجر ممنوعہ گندم، انگور یا لہسن تھا۔ یہ چیزیں حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ تو 7واں پوائنٹ آیا ہے ظالمین۔ ظالم کی جمع ہے، اس کا 6 حرفی مادہ ہے زوئے لام مین، جس کا بنیادی معنی ہے کوئی بے ٹھکانہ کام کرنا جس کا نتیجہ بالکل الٹ برآمد ہو۔ جیسے فاکولا من حیث شئتما کے الفاظ میں اجتماعی معاشی توازن قائم کرنے کا حکم عدل و انصاف کا پیکر بھی ہے اور اجتماعی امن و اطمینان کا موجب بھی، لیکن اس کی ضد انفرادی مفاد پرستی ظلم ہے، جس سے بے کس و بے بس افراد کی حق تلفی بھی ہوتی ہے، اور نتیجہ بھی اس طرح الٹ برآمد ہوتا ہے کہ جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنانے کا حکم دیا ہے وہ جہنم بن جاتی ہے، اور جس معاشرہ کو امن و اطمینان کا گہوارہ ہونا چاہیے وہ فساد اور عدم اطمینان کا پیکر بن جاتا ہے۔ اب ذکر ہوتا ہے ابلیس یعنی نفس امارہ کی پہلی فریب کاری۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ارشاد ربانی فاکولا من حیث شئتما کے متوازن حکم کے مطابق نو انسانی نے جنتی معاشرہ قائم کر لیا، لیکن ابلیس جس نے نو انسانی کو ناشکر گزار بنانے کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس نے اپنے اعلان کردہ مفاد پرستی کا حربہ استعمال کر کے ریاست کے سربراہ اور عوام کو الگ الگ انفرادی مفاد پرستی کا فریب دیا، جس کی وضاحت سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں عنقریب میں پیش کر رہا ہوں۔ لیکن جیسے کہ پیچھے وضاحت کر دی گئی ہے
کہ جو شخص اپنے آپ کو ابلیس نفس امارہ کے مطیع کر دے، قرآن کریم اسے شیطان کہتا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت مجیدہ میں شیطان کا لفظ اس مجسم ابلیس کے لیے آیا ہے جس نے ابلیس نفس امارہ کا محکوم ہو کر معاشرہ کے سربراہ اور عوام دونوں کو انفرادی مفاد پرستی پر اکسایا۔ اسے اس میں اپنا مفاد مقصود تھا کہ اجتماعیت کے خاتمہ اور انفرادیت کے نفاذ سے اسے بھی ذاتی منفعت کے حصول کا موقع میسر آتا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ماریا عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ 7/20۔ پھر ان دونوں خاص و عوام کو شیطان نے وسوسہ دیا تاکہ ان دونوں کی وہ خرابیاں جو ابھی تک ان دونوں سے مخفی تھیں ان دونوں پر ظاہر ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس شجر ممنوعہ سے اس لیے منع کر دیا ہے کہیں تم دونوں ملک نہ ہو جاؤ، یعنی تمہارا اختیار و ارادہ نہ چھن جائے اور تم دونوں کہیں ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر اس سے اگلی آیت 7/21 میں وَقَاسَمَہُمَا اِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ، اور اس نے ان دونوں سے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ بلا شبہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کو تمہارے ہی بھلے کے لیے نصیحت کرتا ہوں۔ تو فوسوس لہما، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ انہیں شیطان مجسم ابلیس انسان نے ورگلایا کہ اجتماعی نظام میں وہ الگ الگ جائیدادیں نہیں بنا سکتے، اس لیے انہوں نے انفرادی مفاد پرستی کی راہ اختیار کر لی۔ دوسرا پوائنٹ، لیبدی لہما مواریہ عنہما من سوآتہما کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک وہ اجتماعی نظام پر قائم رہے اس وقت تک ان کی خود غرضانہ صفات ابھی ان سے مخفی تھیں، لیکن جب انفرادی مفاد پرستی اختیار کر لی تو ظاہر ہو گیا کہ وہ جھوٹ، وفا، فریب، رشوت، ملاوٹ وغیرہ کیا کیا برائیاں کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ اس میں سمجھنے کا ہے ان تکونا ملکین، کہ ضمن میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ملک اور بشر میں نمایاں فرق ہے۔ جملہ کائناتی قوتوں ملائکہ میں ذاتی اختیار و ارادہ موجود نہیں، بلکہ خالق کائنات نے انہیں جس نہج پر ڈگر پر چلا دیا ہے وہ بلا چون و چرا اس پر چل رہی ہیں، لیکن اس کے برعکس نوع آدم صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ اعملوا ما شئتم 41/40، جیسے عمل اچھے یا برے تم خود چاہو کرو۔ تو یہ 41/40 انہیں فریب دیا گیا کہ کہیں تمہارا اختیار و ارادہ تم سے چھن نہ جائے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے او تکونا من الخالدین سے مراد یہ ہے کہ کہیں تم ان اجتماعی نعمتوں کے دائمی مالک نہ بن سکو اور ہر کسی کی جائیداد اور اس کی اولاد میں تقسیم نہ ہو۔ بس شیطان نے جو نفس امارہ ابلیس کا محکوم انسان ہی تھا، ریاستی نظام کے خاص و عوام دونوں کو الگ الگ ذاتی ملکیت کی ترغیب دی، حتیٰ کہ سربراہ نظام کو ملوکیت کے اجراء کا لالچ دیا تاکہ اس کے لیے حکومت و سلطنت کا دوام ہو جائے، یعنی اس کی موت کے بعد سلطنت کا وارث اس کا بیٹا ہو، اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا۔ تو سورہ طٰہٰ میں اجرائے ملوکیت کے اسی تصور کو کھل کر بیان کیا گیا ہے۔
यहाँ 7/20 में बसीगा तस्निया आया है, फवसवसा लहुम शैतानो, कि शैतान ने खास व अवाम या सदर व अवाम दोनों को वर्गलाया। मगर सूरह त्वाहा में 40/140 में अकेले सरबराह सल्तनत के लिए बसीगा वाहिद आया है, फवसवसा इलैहि शैतानो, शैतान ने सरबराह रियासत को ये कहकर वर्गलाया, काला या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दे व मुल्किन ला यबला, 20/120। उसने कहा, ए आदम यानी ए सरबराह रियासत, क्या मैं तुझे एक सदाबहार दरख्त यानी ऐसी हुकूमत की खबर दूं जो कभी पुरानी ना हो, यानी जो हमेशा तेरे ही खानदान में रहे, तेरे बाद तेरे बेटे को मिले और उसके बाद तेरा पोता उसका वारिस हो। बस ये है सल्तनत को दायमी तौर पर नलायक बेटों और अय्याश बदमाश पोतों और पड़ पोतों की तरफ मुंतकिल होते चले जाने का वो शैतानी चक्कर, जिसके लालच की बदौलत इस्तबदादी निज़ाम यानी निज़ाम मलूकियत की इब्तदा हुई। फलिहाजा सूरा त्वाहा की आयत नंबर 20/120 से सूरत निस्फ़ नहार साबित हो चुका है कि अल्लाह ताला और मलाइका के हाली मुकालमा में मतवाज़न इज्तिमाई निज़ाम ज़ेर बहस है, और इसके ज़िमन में शैतान और आदम के ज़िक्र में ये खबर दी गई है कि इब्तदा में नौ आदम के जहन में मेरी और तेरी का कोई तस्वर मौजूद नहीं था। कुर्रा अर्ज़ पर ज़ाती मलकियत की लकीरें नहीं खींची गई थी। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक पूरी नौ आदम को मुसावियाना तौर पर हक़ के रिहाइश और हक़ के ज़रूरत ज़िंदगी कानूनन हासिल था। अल्लाह ताला के हदायत फरमूदा इज्तिमाई निज़ाम पर कारबंद रहकर सदर व अवाम जन्नत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये थी वो इज्तिमाइयत की जन्नत जिससे उन्हें शैतान ने निकाल कर इनफरादियत के जहन्नम में गिरा दिया। कासाहुमा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन के अल्फाज से खुलकर अयां हो चुका है कि ये उन्हीं में से एक नफ्स अमारा का महकूम इंसान था। पीछे वजाहत की जा चुकी है कि नफ्स अमारा के महकूम इंसान को कुरान करीम ने शैतान कहा है। तो ज़ैल में मुलाजा फरमाएं, सूरह अन्निसा में बताया गया है कि ऐसे शैतान लोग खैर खाई का लिबादा ओढ़कर अवाम के हम नशी बनकर उन्हें गुमराह करते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा निल्लज़ीना यबखलूना व यामुरून नासा बिलबुखले व यक्तुमूना मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व आतदना लिल काफिरीना अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम रिआन नासे वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरे व मई यकुन शैतानो लहू करीनन फसा करीना, ये 4/37 और 38 में। जो लोग भी इनफरादियत का शिकार होकर बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का यानी ज़ाती मफाद परस्ती का हुक्म देते हैं, जो माल उन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से दिया है उसे खजाना करके छुपा रखते हैं, ऐसे लोग अजाब के मुस्तहिक हैं। हकीकत यह है कि हमने इज्तिमाइयत के मुनकरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐसे लोग इनफरादियत के अजाब में मुब्तला रहते हैं और वो लोग भी उसका शिकार रहते हैं जो अपने मालों को दिखावे के लिए खर्च करते हैं। हकीकत यह है कि ऐसे लोगों को ना अल्लाह ताला पर ईमान होता है ना आखिरत पर। ये सब कारगुजारी शैतान नफ्से अम्मारा की है। हकीकत यह है कि जिस किसी का शैतान हम नशी हो वो हम नशीनी के लिहाज से बहुत बुरा हम नशी है, वो इनफरादियत के अजाब में मुब्तला कर देता है। बस यही हाल हुआ कुर्रा अर्ज़ पर कायम होने वाले अवलीन मरकज़ी निज़ामों का कि कहीं तो वज़ीर व मशीर बनकर सरबराह निज़ाम को इज्तिमाइयत से गुमराह करके मलूकियत की अजरा करवाई और कहीं हम नशी की सूरत में खैर खा बनकर अवाम को इनफरादियत के जहन्नम में धकेल दिया।
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربراہ و عوام دونوں نے انفرادی فخر و انکار کے شجر ممنوعہ کا مزہ چکھ لیا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس سے آگے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ 7/22 کا ذکر کریں گے۔ یہ ابھی سلسلہ آگے چلے گا۔ آج کے درس کے لیے بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔